السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے چلبلینز۔ چلبلینز کیا ہوتی ہیں اور اس کا احتیاط کیا ہے، اور ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں کون کون سی ادویات کارگر ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں بلڈ سرکولیشن بہت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی جسم میں کمی ہو جاتی ہے، اور لوور ایکسٹریمٹیز یعنی ہاتھ اور پاؤں میں بلڈ سرکولیشن کم ہونے کی وجہ سے جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو وہاں سوزش، جلن اور درد شروع ہو جاتا ہے، جو مریض کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے احتیاط تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے ماحول کو بہتر رکھنا چاہیے، جس میں زیادہ سردی سے محفوظ رہنا چاہیے، اور کھانے پینے میں خشک میوہ جات جیسے اخروٹ، بادام اور کھجور کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سبزیوں میں سب سے پہلے آپ کو ساگ اور پالک بہت مقدار میں زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ چلبلینز میں زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتے ہیں کیونکہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے مریض تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو اگر یہ آپ چیزیں پراپر کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کافی اس سے بہتری ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ اس مرض میں آپ کو احتیاط میں یہ ہے کہ یکدم مالش رگڑ نہیں پیدا کرنی چاہیے تاکہ میرے جسم میں ہیٹ ہو، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ مالش سے بھی اور گرم ٹکور سکائی کرنے سے بھی پرہیز احتیاط کرنا چاہیے۔ اب میں دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں کون کون سی ادویات جو بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہفتے دو ہفتے میں اکثر مریضوں میں خود بخود ہی مرض ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بہت زیادہ سیویئر بھی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو میں چند ہومیوپیتھک ادویات بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی ان سے فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی دوا ہے دوستو اس کے لیے اگاریگس۔ آپ کو 200 میں صبح دوپہر شام کسی قسم کے بھی چلبلین ہو، بغیر علامات کے، یہ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ ایک دوائی کھانے سے ہفتہ 4 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی 5 ڈراپ صبح دوپہر شام چند دن لے لیں، پھر 2 دفعہ، پھر 1 دفعہ، تو انشاءاللہ 1 ہفتے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ کیونکہ یہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں ادویات جو علامات کے مشابہ ہوتی ہیں وہی بہتر کام کرتی ہیں۔ جیسے میرے پاس ایک مریضہ آئی، اس کے ہاتھ کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں بہت سوجی ہوئی تھی، لیکن وہ کہتی ڈاکٹر صاحب ابھی میں پیدل موٹر سائیکل پہ آئی ہوں تو میرے پاؤں میں سکون ہے، یعنی کولڈ تو اس کو امیلوریشن ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا سے اس کو کمی ہو رہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ پلسا ٹیلا بچے کو کہا بنا دیں، صبح دوپہر شام 5 ڈراپ، تو انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ دوائی آتی ہے سکیل کارڈ۔ سکیل کارڈ ان مریضوں کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے جو دبلے پتلے، ضعیف، بوڑھے آدمی یا کمزور بچے ہوتے ہیں، وہ بھی خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن اب سردی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور وہ جرابیں بھی نہیں پہن سکتے، کیونکہ جرابیں پہننے سے ان کو زیادتی ہو جاتی خارش میں۔ اس کے بعد ایک دوا ہے ایپس ملیفیکا۔ ایپس ملیفیکا میں چلبلین کی مرض میں مریض کو ڈنگ دار، جلن دار دردیں ہوتی، جیسے کوئی سوئی چبوئی جا رہی ہو، اور جب وہ سائیکلنگ کرتا ہے یا دوڑ لگاتا ہے یا چلتا ہے، جب اس کی جسم میں حرارت بڑھتی ہے تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ٹھنڈک سے سکون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوا ہے کاربووچ۔ کاربووچ دوستو ایسے مریضوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں جب سردی آ جاتی ہے ہمارے لیے عذاب بن جاتا، ان کے ہاتھ اور پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہوتے، بستر میں بھی گرم نہیں ہوتے، اور کیونکہ آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے، اور ان کی ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں بالکل جامن کی طرح
ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے کاربو وچ بہت اچھی دوا ہے۔ آپ 30 طاقت میں دن میں کئی بار دے سکتے ہیں، 1 ہفتہ ریگولر دیں، انشاءاللہ مریض بالکل مکمل شفا یاب ہو جائے گا۔ ہاں، اس کے ساتھ اگر آپ ویکلی ٹیوبر کلونین 1 mg کی ایک خوراک دے دیں تو اور بہتر ہے۔ اس کے بعد دوستو ایک دوا ہے ہماری ہومیوپیتھک میں سلفر۔ جب مریض کو جلن، درد، سرخی بہت زیادہ ہو، ایچنگ ہو، خارش ہو، کپڑا برداشت نہیں کرتا، بستر سے پاؤں باہر نکال کر رکھتا ہے، تو اس کے لیے آپ سلفر دوائی اس کو تجویز کریں۔ اس کے 5 ڈراپ صبح، دوپہر، شام، نہار منہ کھانے ناشتے سے پہلے 1 ہفتہ دیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ دوستو آپ نے اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ ویڈیو تک اجازت، والسلام۔